نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش پشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اسے اب اولاد نرینہ ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اسی دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال کے بعد اس کے ہاتھ چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے اجمل رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین سی ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی ہستی کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ ماہوں سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو بس اس نے واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھایا، کیونکہ اسے بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا۔ اس کی لڑکیاں بس ایک عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے لاؤبالی اور بے پرواہ کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑا سا ہو جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے یک کے بعد دیگرے جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جیسی وہ متحمل اور بردبار تھیں، اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چورا کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے اندھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت اچھی آمدنی تھی، اور اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں کرتا تھا۔ اقبال بیک وقت کئی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اب اسے روزانہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا تھا، جو اس کے اکیلے کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندھے رہنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا۔ وہ اپنے ماں اور باپ دونوں سے نالا ہی رہنے لگ گیا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں زوردار آوازیں سنائی دیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ اس کی بیوی بولی۔ جمال، ایسے وقت میں صرف بچے ہی سہارا بنتے ہیں۔ ارے چھوڑو، کون کتنا سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے، یہی سب کے لیے اچھا ہوگا۔ صبح شام ان کی خدمت ہی کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ جمال بس بولے چلے جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے۔ دماغ میں اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اس کے آگے جیسے اس کو کچھ سنا ہی نہیں دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بیٹے کے منہ سے یہ باتیں وہ سن نہ سکی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن اس کے بعد وہ نہ اٹھی۔ اس کے دماغ کی شریان پھٹ چکی تھی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گسار تھی، اس کے گھر میں اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی، گویا کہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ وہ بیٹے کی شکل دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکالیف پر سخت غمزدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود رہتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ والا گھر لینے پر مجبور کر دیا۔ بابا، آپ یہیں رہ لیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی آپ کا سوچ سوچ کر۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائیاں دیتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا اور اس کے ماتھے پر کبھی بل نہ پڑتے۔ وہ باپ کے پیر دباتی، ان کا سر دباتی۔ ایک دن ان کو دوائی دیتے ہوئے اس نے دیکھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بابا، کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ مجھے تیری ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج کل بیٹی کی پیدائش پر نفرت یا غصے کا اظہار اور بیٹیوں کو وراثت یا ترکے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو اس لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں
اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی جتنی فضیلت بیان کی ہے، بیٹوں کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ گھر کوئی چیز لے کر جائیں تو بچوں میں سے سب سے پہلے بیٹی کو دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے کھڑے ہو جاتے اور پاس بٹھاتے۔ اسلام میں بیٹی کو پالنا زیادہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ لڑکے پالنے سے آپ کا فائدہ ہوگا، وہ کمائے گا، کھلائے گا۔ بیٹی کو آپ نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر پالنا ہے۔ صرف اس عمل سے باپ اور جہنم کے درمیان اللہ ایک دیوار حائل کر دے گا۔